الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور میرے پیارے بچوں، لقد كان لكم فيهم أسوة. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات آ گئی تھی کہ دیکھو حاطب آپ نے یہ جو کیا، یا آپ کی طرح اور کوئی اسی طرح کرے یا اس کی آرزو اور تمنا یا ارادہ ہو کہ وہ بھی کچھ ایسے کریں اپنی کسی ضرورت کے لیے. فرمایا یہ تو پھر دیکھ لینا چاہیے تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے مواقع پر کیا کیا تھا. تو ان حضرات کو ماڈل کی حیثیت حاصل ہے. آپ لوگ ان حضرات کے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اس کے رستے پر چلنے والے لوگ ہیں، آپ لوگوں کو ان کے اصولوں کی طرف چلنے اور ان کے ساتھ ملنے کی کوشش کرنی چاہیے. لقد کان، پہلی آیت میں تو یہی تھی نا کہ لقد کان لکم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. اسوہ حسنہ ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں بہتری اور بہترین کی نمونہ اور مثال موجود ہے. یہاں فرمایا لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اس کے رفقائے کار اور اس کے بعد والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ سب حضرات ضرورت مند تھے کسی ایسے معاملے میں سودا بازی کی، لیکن انہوں نے نہیں کیا. تو آپ میں سے کسی کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، بہترین نمونہ آپ لوگوں کے لیے یہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اس کے متبعین ہیں. لیکن کس کے لیے؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ان لوگوں کے لیے یہ بہترین نمونے اور ماڈل ہے، رول ماڈل ہے، جن کو اللہ اور قیامت کے دن سے متعلق تیاری ہے. یرجو کا معنی امید، لیکن یہاں مقصد وہ امید نہیں ہے یہ جو ہم عرفاً کہتے ہیں مجھے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوگا، جبکہ دل میں یقین والی بات ہوتی ہے. تو فرمایا کہ جن لوگوں کو تمنا ہے، جن کی ارادہ اور آرزو ہے اللہ سے اس کی رحمتوں کے وصول سے ملنا، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن آنے اور اللہ رب العزت کے بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے، تو بہترین نمونہ اور مثال ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ساتھی. وَمَن يَتَوَلَّ، لیکن جو کوئی انحراف کا رستہ اپنا لے، انبیاء علیہ السلام کے رستوں کو چھوڑ کے اپنے طور پر دل خواہ کوئی رستہ انتخاب کرے، ان اللہ هو الغنی الحمید، پھر اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، حمید، اور اللہ کی ذات ہے قابل تعریف. جتنی بھی تعریفی بات ہے، قول ہے، فعل ہے، ان سب کو تو پھر اللہ کے لیے ہی خاص ہونا ہے. اور حقیقتاً کسی کو بھی تعریف کی جائے اللہ کے علاوہ کوئی بھی تعریف کسی کے لیے دراصل اللہ کی تعریف ہے. مان نہ مان آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں جس نے کسی کو کوئی صلاحیت دی ہے. یہ بات ایک. اور پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ابھی آپ لوگ پریشان ہو اہل مکہ سے، ان کے حال اور مستقبل سے. یہ عارضی ہے،
یہ دشمنی، یہ عداوت، یہ لڑائیاں گو کہ تباہ کن ہیں. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پریشانی کے اسباب پیدا کیے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بھی مبتلا ہونے کی صورت میں یہ سب کچھ اللہ کے رسول کی پریشانی کی بات ہے. تو آپ لوگ اس بات پر پریشان، لیکن یہ کچھ ہونے والا ہے، یہ سب عارضی پریشانیاں ختم ہوں گی. عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. وہ وقت دور نہیں ہے، ان قریب مستقبل قریب میں یہ موقع آئے گا کہ اللہ رب العزت آپ لوگوں کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو کئی عرصے سے آپ لوگوں کے ساتھ دو بدو لڑ رہے ہیں، تلوار اور اپنی جنگی اسباب اور اوزار سے تیاری کر کے آپ کے کو مارنے کے لیے آتے ہیں، لیکن وہ وقت دور نہیں ہے کہ اللہ رب العزت آپ لوگوں کے اور ان کے درمیان مودتاً ایک دوستی پیدا فرمائے. یہ جعل بینکم کہ اللہ رب العزت پیدا فرمائے، بنا دے آپ لوگوں کے درمیان اور آپ لوگوں کے دشمنوں کے درمیان مودہ. یہ لڑائیوں کی نوبت ختم ہو اور دوستی کی نوبت آ جائے. اور مفسرین میں سے بعض حضرات کا یہ رائے ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے، کیونکہ سب سے بڑی عداوت انہی کو تھی. اتنی عداوت سخت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے داماد ہوتے ہوئے بھی کبھی اس نے خاطر میں نہیں لایا کہ میں اپنے داماد کا خیال کروں، میرے بیٹے ان کے گھر میں، اس کا کبھی خیال نہیں کیا. لیکن فتح مکہ کے موقع پر جب اللہ نے اسلام کی دولت نصیب کی تو پھر کیا کیا؟ ساری قدورتیں، رنجشیں ختم، اور ابو سفیان صف اول. اور یہاں کے ردت کے موقع پر، مرتدین کے موقع پر انہوں نے ایسی قربانیاں دی کہ خال دیکھنے کو ملتی ہیں. واللہ غفور رحیم. اللہ رب العزت بے شک بہت بخشنے والا اور مہربان ذات ہے. جو کچھ ہوا اللہ کے غفور الرحیمی کی زد میں آ کر کے انہوں نے بھی اپنی حیثیت ختم کر دی. آپ لوگوں نے جو کچھ کیا تھا اور توبہ بھی کیا تھا، اللہ نے اس توبہ کو بھی قبولیت کی شرف نصیب فرما دی. اور اللہ رب العزت خوش ہے، لیکن ہمیشہ سوچا کرو کہ جو دشمن ہے اللہ اور اس کے رسول کے، جو اسلام کی دشمن ہے، مسلمان کے دوست نہیں بن سکیں گے. تو اس لیے اپنے ہوش و حواس میں رہو. کسی سے دوستی کرو، کسی سے دشمنی کرو تو جان کر کرو، سمجھ کر کرو، سوچ کر کرو، تاکہ اللہ رب العزت کی فضل و مہربانی سے مالا مال ہو جائے. اگلے آیتوں میں اس کی مزید تفصیلات ہیں انشاءاللہ، جن کو اگلے درس میں بیان کریں گے. اللہ رب العزت کمی کوتاہی اور غلطیوں اور کمزوریوں سے درگزر فرمائے، اور یہ لمحات ہماری دنیا اور آخرت کی سعادت کے سامان بن جائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.